بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بیائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سرد الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی اسی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کی تلاوت میں نے کل کی تھی. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 رکن نمبر 2 کی آیت نمبر 19. آئیے اس آیت کا پھر سے ایک مرتبہ لفظ ترجمہ کر دیتا ہوں، اور پھر جو اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے جس کی مزید توضیح اور تشریح اور تفسیر باقی ہے، جو پچھلے درس میں ہم نے سنی تھی، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. علم آ جانے کے بعد اہل کتاب نے، یہودی اور عیسائیوں نے اختلاف کیا. جو اسلام تھا اس کے بٹوارے کر دیے، اور پھر وہ یہودی اور عیسائیوں میں بٹ گئے جبکہ ان کے پاس بھی اسلام ہی تھا. بغیم بینہم، وجہ کیا ہے ان کے اختلاف کرنے کی علم آ جانے کے بعد؟ بغیم بینہم، آپس کی ایک دوسرے کی رشا کشی، بغض، عناد و دشمنی اور حسد و جلن کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیتوں سے کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے. اب اسلام کہتے کس کو ہے، اس کے تعلق سے ہماری توضیح اور تشریح چل رہی تھی. اس تعلق سے میں نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ اسلام صرف یہ نہیں ہے ایک اللہ کو مانا جائے اور اچھے اعمال کیے جائیں، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ بنیاد ہے اسلام کی، جس کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو جس نبی کو مانتا تھا، اب اس نبی کو ماننے سے اس کی نجات نہیں ہوگی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائے گا اور انہیں خاتم الانبیاء، ختم الرسول جب تک انہیں نہیں سمجھے گا، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تب تک وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے گا. اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے انبیاء اب تک ہو گزرے ہیں سب پر ایمان لائے گا، سارے انبیاء کو یکساں سمجھے گا، اور شریعت کی تابعداری صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت
فرمانبرداری اور عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرنے میں بھی کسی ہستی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اسلام یہ ہے کہ وہ جو کچھ عقیدہ رکھتا ہے، جو کچھ ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ وہ عمل کرے گا وہ یا تو قرآن مجید سے ہوگا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احادیث مبارکہ سے ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اس میں سے جو پہلا جو بنیادی نقطہ ہے جس کے تعلق سے ہم نے کل کافی تفصیل ہم نے دیکھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خالص توحید چاہتا ہے جو شرک سے پاک ہو، ایسا ایمان چاہتا ہے جو شرک کی گندگی سے اور آلودگی سے پاک ہو۔ ہم نے کل سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء کی دو الگ الگ جگہ سے دو آیتیں، اور پھر سورہ کہف کی ایک آیت، سورہ حج کی ایک آیت اور سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی ایک آیت، ان آیات کی روشنی سے ہم نے دیکھا کہ اسلام کی اصل بنیاد لا رب الا اللہ پر نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب آئیے اسلام کے اس دوسرے بنیادی نقطے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جب تک اسلام کا صحیح معنی و مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، آیت کا ایک ٹکڑا بھی صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول اگر کوئی دین ہے، کوئی منہج ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ تو جب تک اسلام کو نہیں سمجھیں گے اس آیت کے ٹکڑے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسلام کی دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آخری رسول پر ایمان لانا ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری۔ کس طرح؟ جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے ہو گزرے ہیں سب پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سید المرسلین کا عقیدہ رکھنا اور اطاعت اور تابعداری اور شریعت پر عمل صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنا، یہ بڑا بنیادی اہم نقطہ ہے اسلام کا۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمومی اعتبار سے کسی کا ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور جو بھی وقت کا نبی ہو اس پر ایمان لے آئے، اس طرح ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک باریک اور مہین ایک راستہ، لطیف سا راستہ ان کے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی دی ہوئی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے جو نبی ہیں جو اس وقت کے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہم ان پر بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم رسول مانتے ہیں۔ اسی طرح یہی حیلہ اور بہانہ عیسائیوں کے پاس بھی ہوگا، وہ بھی یہی بات کہیں گے، جبکہ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ آج اسلام صرف اور صرف اس کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، سارے انبیاء پر ایمان لانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و تابعداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو فالو کرنا، اسی کی اتباع کرنا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کی شریعتیں تھی وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، اب ان پر کوئی اطاعت و تابعداری نہیں ہوگی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ان عرب کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اور جو مسلمان ہیں صرف ان کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد اب ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہوگا، تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کے وہ اسلام جیسے دین میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے وہ لوگوں جو انسان ہو،
اے وہ لوگوں جو انسان ہو، گویا کہ اس سے مسلمان کے علاوہ سارے دین دھرم ادیان سارے آ گئے. اے وہ لوگوں جو انسان ہو، یا الذین یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ سکھ دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدھ دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے نبی اور رسول ہے. اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر ایک کو لازم ہے، تب جا کے ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، تب جا کے ان کا دین اسلام کہلائے گا، اور وہی اسلام اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو مجوسی ہوں، میں تو سکھ ہوں، میں تو بدھ دھرم کا ہوں، میں تو ہمارے پاس جو بھی نبی آئے تھے، جو بھی سادھو سنت آئے تھے اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اے مسلمانوں تم سے کہیں زیادہ اچھے اعمال میں کرتا ہوں، تب بھی اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، اور جس دین پر، جس منہج پر، جس راستے پر وہ چلتا ہوگا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 1 میں کہتا ہے بارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، جس نے فرقان یعنی قرآن مجید کو جس نے نازل کیا علی عبدہ، اپنے حبیب پر، اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے فرقان نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ سارے عالموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. سارے دین دھرم کے ماننے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے. جب ایک اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے، انہیں کی اطاعت و تابعداری کی جائے، تب جا کے وہ دین اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوگا، کیونکہ وہ دین اب اسلام بن گیا. بڑی پیاری حدیث آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں، غور سے سنیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کراوی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ میرے تعلق سے سن لے، میرے تعلق سے جان لے کہ میں خاتم الانبیاء، سید المرسلین، ختم الرسل، سارے رسولوں کا ختم کرنے والا آخری رسول ہوں، مجھ پر یہ ایمان لانا ضروری ہے. اس بات کو جان لے، میرے تعلق سے خبر پا لے، میری پوری امت میں سے، من ہذه الامہ، اس پوری امت میں سے، یہودی، چاہے وہ یہودی ہو، ولا نصرانی، چاہے وہ نصرانی ہی کیوں نہ ہو، ثم یموت، اگر وہ مر جائیں، ولم یؤمنوا بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہ لے آئے جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، رسالت کو، ارسلت، جس رسالت کو، جس وحی کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اس پر ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث باقاعدہ اس بات پر زور دے رہی ہے
کہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی، کرسچنس، عیسائی ہو، یا چاہے کسی بھی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام بھی ایک دھرم ہے، جیسا ہمارا بدھ دھرم ایک ہے، جیسا ہمارا یہودیوں کا ایک دھرم ہے، ویسے ہی اسلام بھی ایک دھرم ہے، جس طرح ہمارا کرسچن ایک دھرم ہے۔ اس طرح کہہ کر وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ہے اور اس کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان نہ لائے تو آپ سب کہتے ہیں الا کان من اصحاب النار، تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث مبارکہ یہ بتلا رہی ہے کہ جنت میں جانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنت میں صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بات کو زور دینے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی چند دوسری آیتوں کو پڑھا جہاں پر اللہ نے کہا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، ہم اس کو دنیائی مصیبتوں سے آزاد کرتے ہیں، اخروی پریشانی سے آزاد کرتے ہیں، اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، یا اس کو سرخرو اور کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو وہ معنی جو عمومی تھا اس سے یہ معنی اخذ کیا کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی دین اور دھرم ہو، وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو جنت میں جائے گا۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا گھناؤنا عقیدہ ہے، بہت بڑا گندا اصول ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر جائیں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اصل میں اللہ کی صفات کے تعلق سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کی صفات کے تعلق سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، غور کرنے کا مقام ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی مفہوم جو بھی سمجھا کچھ اس طرح کچھ اس انداز سے سمجھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں جہاں حساب کتاب لے رہا ہے، اگر وہاں پہ مشرکین آ جائے، وہاں پہ ہندو آ جائے، وہاں پہ کیا ہے بدھ لوگ آ جائے، کرسچن آ جائے، وہاں پہ جیوز آ جائیں، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف کرنا چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ اس ایک آیت کا غلط مفہوم لیا، اللہ کی صفات کو غلط سمجھا اور کہا کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ قدرت اپنی قدرت کا مالک ہے، جو چاہے سو کرے۔ استغفر اللہ، قرآن کی اس آیت کا غلط مفہوم لیا گیا، اللہ کی صفات کا غلط مفہوم لیا گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مراد اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے، کیا اللہ چاہے تو نہیں بول سکتا؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور کبھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ مشرک کو اللہ معاف کرے۔ یہودی اور عیسائی کو جو اسلام پر نہیں ہے انہیں معاف کرے اور جنت میں ڈال دے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اتنا ہی اللہ نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ انہیں بھی معاف نہیں کرے گا، ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ ایمان ہے جو شرک سے پاک ہو۔ بھلے گناہ اس مومن کے بہت زیادہ تھے، اس مسلمان کے بہت زیادہ تھے، اتنے زیادہ تھے کہ فیصلہ اس کا جہنم کا ہو گیا۔ حساب کتاب کے وقت اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں تو ڈالے گا، جتنی اس کی گناہیں ہوں گی اس کی پاداش جب پا لے گا، جتنی بھی مدت جہنم میں رہے گا، پھر وہ ایمان جو شرک کی گندگی اور آلودگی سے پاک ہوگا، اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر آب حیات سے نہلا کر پھر سے تر و تازہ کر کے اس کو جنت میں ڈالے گا۔
لیکن جس کے دل میں شرک موجود ہو، چاہے اس کے ہزارہ کروڑہ نیکیوں کا انبار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ساری نیکیوں کو ایک ہی پھونک سے اڑا دے گا۔ اللہ کہتا ہے سورہ فاتح سورہ نمبر 25 کے اندر قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جب ہم لوگوں کے حساب کتاب کے دن حشر کے میدان جب ہم لوگوں کے اعمال کی طرف دیکھیں گے اور ان کے اعمال میں جب ہم شرک کو پائیں گے فجعلناه هباء منثورا، تو ہم ان کے سارے اعمال کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے۔ عقیدے میں بگاڑ ہو، شرک موجود ہو تو کوئی عمل کام نہیں آتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اس کو میرے طلب سے معلوم ہونے کے بعد مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ صرف اور صرف جہنمی لوگ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی پر بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر ایمان، اگر انبیاء ہے تو ایمان لانا ضروری ہے، کسی اور پر ایمان لانا، اس کی تابع داری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یا اس کو وحی کے مانند من و عن اس کی تسلیم کرنا، یہ سب گمراہی سے بھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر ایمان لانا یا ان کی بات کو من و عن تسلیم کرنا جس طرح وحی کی تسلیم کی جاتی ہے، یہ گمراہی کا اصل منبع ہے، اصل جڑ ہے۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات من و عن مانتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ دونوں وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات، اعمال، تقریرات کو بھی ہمارے لیے یہ دلیل ہے، ان کو ہم من و عن مانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے علاوہ کسی بھی ہستی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا ہر عمل ہمارے لیے دلیل ہے، ان کی ہر حرکات و سکنات ہمارے لیے دلیل ہے، ان کا ہر قول و فعل ہمارے لیے دلیل ہے، یہ کافی ہو جاتا ہے اس انسان کے عقیدے کے بگاڑ کے لیے۔ اور اسی کو شرک فی الرسالہ کہتے ہیں، رسالت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ جس طرح اللہ کے ساتھ میں شریک کیا جاتا ہے، اس طرح رسالت میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آج کل جس طرح بھی مسلمانوں کا حال ہے، مسلمانوں کے معاشرے کا حال ہے، بالخصوص پڑھے لکھے حضرات کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جب سامنے آ جاتی ہے تب بھی وہ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث تو ہے، مگر ہمارے مولانا نے کہہ دیا اس کا کیا، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا اس کا کیا، امام صاحب کا بھی تو یہ عمل ہے، امام صاحب کا بھی تو یہ قول ہے، اور فلاں بزرگ کا تو یہ عمل موجود ہے، اب کیا؟ یعنی حدیث مبارکہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے مانے ہوئے بڑوں کی باتوں کو جو اپنے خود نے گھڑ لیا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ شرک فی رسالت میں داخل ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا جو میں نے آپ کے آگے رکھا۔ انشاءاللہ تیسرا ایک اور نقطہ ہے، وہ ہے شریعت صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی قیامت تک، بڑا اہم نقطہ ہے۔ انشاءاللہ اس نقطے کو ہم کل سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔